بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں آج کہ حدیث سفینہ سے ثابت کیا ہوتا. 90 طرق سے 90 اسناد سے متواتر ثابت کیا. صاحب ابقات الانوار میر علامہ آیت اللہ حامد حسین موسوی نے اپنی کتاب کے اندر 90 علماء کے حوالے دے کے حدیث سفینہ کو ثابت کیا کہ متواتر ہے. ہمارے بھائیوں نے سب نے شیعہ سنی علماء نے سب نے اس حدیث کو لکھا اور حضرت ابو ذر نے بارہا اس حدیث کو سنایا. ایک راوی حضرت سلیم ابن قیس جو صحابی رسول بھی ہیں اصحاب امیر المومنین میں بھی ہیں, ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہی ہے الکتاب. آج آپ کہیں گے کتنے حوالے دے رہے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, لیکن کیا کروں. ان کی کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب جو امام صادق نے کہا کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. بہرحال ان کی کتاب کا نام ہے الکتاب. تو وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے مکے میں حضرت ابو ذر کو غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھاتے ہوئے سنا. اے لوگوں, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا جان لے, میں جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا, جو دور ہوا ہلاک ہو گیا, غرق ہو گیا, جہنم میں گیا. تو اب ثابت کیا کچھ ہوتا اس حدیث سفینہ سے. اگر آپ حدیث ثقلین حدیث سفینہ دونوں حدیثوں کو ساتھ ساتھ رکھیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, قرآن اور اہل بیت. اور پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے, کشتی نوح جیسی ہے, جو بھی سوار ہوا نجات پا گیا. تو اب ثابت کیا ہوتا ہے, اہل بیت کیا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں 2 گنا قدر قرآن اور اہل بیت. قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت. تو قرآن ہے ہر تحریف سے پاک, ہر عیب سے پاک, ہر شک سے پاک. اور اگر کوئی اس کا ہم پلہ ہو, قرآن کا ہم پلہ ہو, ساتھ ہو, قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو پھر اہل بیت میں بھی نہ کوئی عیب ہونا چاہیے, نہ ریب ہونا چاہیے, نہ شک ہونا چاہیے, نہ گمراہی ہونی چاہیے. ایسے ہی کو معصوم کہا جاتا ہے. تو اب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند, جو بھی سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. تو اب ہمارے مسلمان بھائی میں کہتے ہیں کہ یہاں حبیب خدا فرما یہ رہے ہیں کہ حلال و حرام پوچھنا ہو تو میرے اہل بیت سے پوچھ لینا. مسلمانوں نے پورا زور دیا کہ حدیث ہے, توجہ ہو مجمع کی. تو ہمارے تمام مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا یہ فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے, تو مراد یہ ہے حلال و حرام پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھ لینا. یہ حلال بھی صحیح بتائیں گے, حرام بھی صحیح بتائیں گے, لیکن سیاست کا فیصلہ نہیں کیا. میں بڑے ڈھکے چپے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, حضرات آگے بڑھنے نہیں دے رہے, پہنچ جایا کیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ حلال و حرام ان سے پوچھ لینا, سیاست کا فیصلہ نہیں ہے. سیاست کا, کھل کے بولتا ہوں, خلافت کا فیصلہ نہیں ہے. جو حلال بتائے گا حرام بتائے گا, جو نجات دلائے گا, نہ کبھی حلال غلط بتائے گا نہ کبھی حرام غلط بتائے گا, تو کیا خلافت کا مستحق نہیں ہوگا؟ یعنی خلیفہ وہی چاہیے جو غلط بھی بتائے صحیح بھی بتائے. بات پہنچ رہی ہے؟ جو حلال و حرام بتائے. تو کیا وہ حقدار نہیں ہے منصب کا, وصایت کا, رسول خدا کے وصی ہونے کا؟ توجہ ہو میرے ساتھ. تو میرا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے علماء نے سب نے لکھا ہے کہ حدیث سفینہ سے اہل بیت کی عصمت ثابت ہوتی ہے. یہ معصوم ہے کہ یہ کبھی لغزش نہیں کریں گے. جو حلال بتائیں گے ویسا ہی بتائیں گے جیسا ہوگا, جب حرام بتائیں گے تو ویسا ہی بتائیں گے جیسا ہوگا. عزیزان گرامی, اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بتائیں گے. تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیغمبر کہتے ہیں کہ حلال و حرام ان سے سیکھ لینا, سیاست کے فیصلے دوسروں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اور اگر سیاستدان خود بھی کہیں یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے, میں نہیں کہہ رہا, ہر شیعہ کا عقیدہ تو ہے ہی. یہ کسی بہت بڑی ہستی نے کہا تھا جب مولا کے دربار میں فیصلہ تھا
دربار کسی اور کا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا سنسار کر دو، مولا نے کہا رک جا، سنسار نہیں ہو سکتی یہ. تو کہا تھا پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھانا جب میں ہوں ابو الحسن نہ ہو. گرامی حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی ہے. اہل بیت معصوم ہیں اور رسول خدا معصوم ہیں. تو اب جو رسول خدا کی جگہ پہ آئے اسے رسول خدا جیسا ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی رسول خدا عصمت پہ فائز ہیں، معصوم ہیں. تو آپ اللہ کے حکم کو ویسا بیان کرتے ہیں جیسا ہے ان کی جگہ پہ آنے والے کو. تو یہاں عصمت ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بتا دیں، جو یہ بتائیں وہ عین ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے. توجہ ہو میری طرف. اور اگر وہ خود ہی کہیں یہ ہمارا حق ہے، اگر اہل بیت جناب امیر سے لے کے بعد والے ائمہ سب کے سب کہیں یہ ہمارا حق ہے، ان کے سامنے بھی کہیں، منہ پہ بھی، مسجد میں بھی، ہر جگہ کہیں ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے. ہمت ہے تو کہو غلط کہہ رہے تھے، پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ نجات کے ساتھ ہیں. اگر حلال و حرام صحیح بتا رہے ہیں تو حق جب کہیں تب بھی صحیح فرما رہے ہیں. اگر کہیں ہمارا حق ہے تو پھر انہی کا حق ہے، مقابلے میں آنے والا حق نہیں ہو سکتا. مجھے آج اتنی خوشی ہوئی، مسلسل 2 دن سے اہل سنت میرے پاس بڑی بڑی شخصیات ملنے کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی علی کے ساتھ جنگ کرنے پہ آئے چاہے ہم ان کا احترام کریں لیکن حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. تو میں نے کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ ہاں کیونکہ پیغمبر خود فرما گئے تھے اپنی ازواج سے کہ یاد رکھنا علی مع الحق والحق مع علی. کہ سب ازواج سے کہتے تھا اگر کبھی کوئی علی کے خلاف جنگ بھی کرے تو یاد رکھنا حق علی ہی کے ساتھ ہے. توجہ بھئی، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں لیکن آج الحمدللہ ہمارے پڑھنے سے کم از کم لمحہ فکریہ تو ہے نا، سب سوچنے پہ مجبور تو ہیں. عزیزان گرامی سب کا ماننا کہ علی حق پہ ہیں، علی حق پہ ہیں، ہر دور میں، ہر کے مقابلے میں. تو حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی. کیا ثابت ہوتی؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم ہونے کو. جو فعل ہے اسما یعصم معصوم، خود جو شخصیت ہو، اور عصمت جو اس کا پورا مصدر پروسیس ہے، انفیلیبلٹی. اب اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، ہم عصمت ہی استعمال کرتے ہیں کہ معصوم ہے. بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں محفوظ ہیں. محفوظ یعنی اللہ بچا لیتا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نہیں، معصوم ہے. محفوظ میں معصوم میں فرق ہے. محفوظ یعنی اللہ بچاتا ہے، معصوم یعنی اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. ایک مرتبہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، وہ دنیا میں رغبت رکھتے ہی نہیں ہیں. علم اتنا بلند ہے. پوچھا کسی نے چھٹے امام سے مولا آپ گناہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ مولا نے سوال کیا چاقو آنکھ میں مارو گے اپنی؟ پہنچ گئے بہت سے. امام نے کہا اپنی آنکھ میں چاقو مار لے گا؟ کبھی نہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا آنکھ چلی جائے گی. ایک دفعہ ماروں گا گئی آنکھ، پھر دوبارہ نہیں آتی. مولا نے کہا بینائی ہمیشہ کے لیے. ایک دفعہ چاقو آنکھ میں ماروں تو ہمیشہ کے لیے بینائی گئے. مولا نے کہا ایک گناہ کروں تو عصمت ہمیشہ کے لیے گئے. ایک دفعہ عصمت چلی، ایک گناہ سے عصمت چلی گئی. ایک گناہ سے ایک ہی گناہ کیا، اب معصوم نہیں رہا. بس ایک گناہ. بھئی عادل تو ہو سکتا ہے، مومن تو ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا. جس نے صرف ایک گناہ کیا ہو، اور اگر کوئی کئی برس مشرک رہا ہے، بات بہت رہی ہے نا، عظمت ائمہ علیہ السلام ہے. مولا نے کہا ایک گناہ سے عصمت چلی جاتی ہے.
کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے، ہمارا علم اتنا بلند ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے۔